السلام علیکم ناظرین، سبلائم کسوٹی کے ساتھ میں ہوں ملک ارشد اور میرے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ناصر سید صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ، عزیز اجاز صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں اس وقت، دیکھتے ہیں جی ان سے ان کا تعارف لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے تو دیکھتے ہیں وہ کیا کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں۔ میرا نام عظیم اللہ قریشی ہے، میرا تعلق پشاور صدر سے ہے اور میں UUT میں جاب کرتا ہوں۔ شعر و ادب سے دلچسپی ہے اور مطلب ناصر سید صاحب سے بڑی محبت ہے جناب۔ اچھا، بہت شکریہ، بہت نوازش عظیم صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ کا شکریہ۔ آپ انجینئرنگ یونیورسٹی آپ نے جو حوالہ بھی دیا ان حوالہ سے ہے اور یہ شعر و ادب میں بھی آپ کو دلچسپی ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ان حوالوں سے ہی ملاقاتیں ہیں ہماری۔ تو عظیم کوئی صاحب پہلے تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو سبلائم کسوٹی میں، جو آج ہم دوستی پشاور ادبی میلے کے حوالے سے آج کی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو آپ کیا چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ کیا لے کے آئے ہیں آپ آج؟ مقام کوئی عمارت ہے، مقام ہے؟ نہیں، عمارت نہیں، مقام ہے۔ مقام، پلیس، پلیس، کوئی جگہ، کوئی جگہ۔ اچھا، کوئی جگہ ہے، جگہ ہمارے اس میں تو نہیں آتا، ہم نے عمارت اور شخصیات کا حوالہ ہی ہوتا ہے ہمارا۔ تو اگر یہ جگہ کا حوالہ ہے تو قریشی صاحب، پہلا سوال تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو جگہ آپ نے سوچ رکھی ہے، اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے، تو یہ جگہ کیا پشاور میں ہے؟ نہیں۔ تو کیا یہ جگہ بہت عجیب سا ہے۔ اس کو تھوڑا کلیئر کر دیتے ہیں۔ پہاڑ ہے جی، ایک پہاڑ ہے۔ پہاڑ وجہ یہ ہے کہ مقام میں جو ہے تو کنفیوز ہو جائے گا۔ پہاڑ نہیں آتا۔ ہاں نا جی، یہ جو ہے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا نا، تو اس لیے تھوڑا سا اس کو سمپلیفائی کر دیتے ہیں نا۔ آپ کو کوئی شکایت تو نہیں اس پہ؟ نہیں، آپ نے تو بہت آسان کر دیا ہے۔ نہیں تو نہیں تو یہی پہاڑ تو خیر بہت سے ہیں۔ نہیں، ویسے مقام تو پھر کنفیوزنگ ہو جاتا ہے نا۔ نہیں، مقام کوئی نہیں ہے نا، مقام تو کیا نوشیرہ ہے، چارسدہ ہے، یہ مقام ہے۔ پہاڑ تو اس میں کوئی آتا نہیں کہیں، تو پہاڑ تو کوئی مقام ہوتا بھی نہیں ہے، وہ تفریح مقام ہو سکتا ہے ہل اسٹیشن کے ان حوالوں سے۔ یہ پہلے فلموں میں کہتے تھے کہ ہیرو کو پہاڑ پہ لے جاؤ، پہاڑ پہ لے جاؤ، پہاڑ پہ لے جاؤ، پہاڑ پہ لے جاؤ جی۔ تو یہ تو پھر نئے سرے سے کرنا پڑے گا آپ کو تعین کیا۔ ہاں، میرا خیال ہے کیونکہ اب پہاڑ کا حوالہ آگے مقام بہت عجیب سے لگے گا۔ ویسے مقام ویسے کوئی وہ سیگمنٹ ہوتا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ پھر یا تو آپ کوئی جگہ ہے کہ اگر آپ میں پشاور میں ہے کوئی جگہ تو کسی جگہ کی بات آپ کر رہے ہیں، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے شاہی باغ ہے، جیسے وزیر باغ، اس طرح کوئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک جگہ ہے۔ پھر ہم تعین کریں گے کیا وہ جگہ مذہبی ہے، عمارت ہے، یا کیا باغ ہے، کیا ہے۔ تو یہ تو پہاڑ ہے، تو پھر یہیں سے شروع کریں۔ تو قریشی صاحب، آپ نے جس پہاڑ کو پوچھا ہے، یہاں تو خیبر پختونخوا میں جو پہاڑی سلسلے ہیں، تو کیا آپ نے کسی ایسے پہاڑ کو پوچھا ہے جس کی جو چوٹی ہے وہ سب سے اونچی ہے؟ نہیں، اس کی چوٹی سب سے اونچی نہیں ہے۔ تو کیا آپ نے جو پہاڑ کا جو آپ کے ذہن میں رکھا ہوا ہے، تو کیا یہ کسی پہاڑی سلسلے کے ساتھ ہے جڑا ہوا؟ جی بالکل۔ کیا پہاڑی سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ تو اس ہمارے کوئی ہندو کش کے ساتھ، کوہ ہندو کش میں کہنے والا یہ تھا کہ کوہ ہندو کش، ہاں جی، کوہ ہندو کش میں سے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ تو سارا خیبر کا علاقہ بنتا ہے اور سب وابی تک چلا جاتا ہے۔ اور کیا یہ کوہ ہندو کش کے ان سلسلوں میں سے ہے جو درے خیبر کے آس پاس ہیں؟ خیبر نہیں جی، درے خیبر کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کیا یہ سلسلہ سب وابی کے ساتھ نہیں، کہ پہاڑوں کے ساتھ جا ملتا ہے؟ اچھا، یہ وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی نہیں ہے، پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو کیا یہ سوات کا کوئی پہاڑی علاقہ ہے؟ جیسے ان کی چوٹی ہے ایلم۔ اچھا، سوات کی بات جب ہم کرتے ہیں، یہ کہ مالاکنڈ کی بات کرنی چاہیے تھی اصولاً ہمیں، تو یہ کیا مالاکنڈ کے ان پہاڑی سلسلوں میں سے، سوات کے پہاڑی سلسلوں میں سے، سوابی کے پہاڑی سلسلوں میں سے اور خیبر کے پہاڑی سلسلوں میں سے نہیں ہے؟ تو اور آگے چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ
चतराल के पहाड़ी सिलसिलों के साथ ताल्लुक़ है इसका? जी 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 तो क्या ये वो पहाड़ है जिसकी त्रिचमीर बड़ी चोटी है? जी बिल्कुल। आपने त्रिचमीर को पूछे। اور بہت ہی ایزی 10 سوالوں میں آپ نے پوچھ لیا، حالانکہ وہ پہلے 3 سوال جو تھے وہ کنفیوزنگ تھے نا، تو 7 سوال ہم کہہ سکتے ہیں۔ سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ جو ہے تو بتایا، سوال تو بڑا ایزی تھا، بہرحال ماشاءاللہ ہمارے ایکسپرٹ دراصل مجھے عمر حیات صاحب پکڑ کے لیے، تو میری ایک عادت ہے جب چیز کے بارے میں میرا ہوم ورک نہ ہو تو میں وہ سوالات نہیں کرتا۔ اچھا، تو پھر اس سے مزید کنفیوژن ہے۔ سوال آپ کا بالکل ٹھیک تھا، سوال تو آپ نے بڑا ٹھیک کیا تھا۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ ترشمیر کے حوالے سے جو ہے نا جی تھوڑا سا آپ بتائیں ہمیں، کہ تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے ان کو پتہ چلے کہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک علاقہ ہے چترال، اور چترال میں جو چوٹی سب سے بڑی ہے ترشمیر کی چوٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے، ہر جگہ سے نظر آتی ہے، اور برف کا ایک معبد ہے، ایک گنبد ہے، اور چترال جو ہے ترشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ تو کچھ معلومات ہوں تو آپ اس کا خاصیت یہ ہے کہ اس کو سر کرنا مطلب K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی زیادہ مشکل ہے بعض معاملات میں۔ اچھا جی جی جی، کیونکہ بالکل سیدھی ہے یہ، اچھا خاص جگہ پہ جا کے نا تھوڑا سا اوپر جا کے سیدھی ہو جاتی ہے، تو جو اس کو پار کرنا عبور سر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے اتر تو سکتے ہیں، چڑھ نہیں سکتے۔ مطلب چترال کی زبان میں پریوں کے مسکن یا محل کو کہتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ اکثر لوگ جاتے ہیں نا جی تو وہ چترال سے جیسے نظر آتی ہے لوگ سمجھیں یہ K2 ہے۔ یہ K2 ہے، وہ ترچمیر کی ہے، اور اس پہ بڑی اچھی نظم ہے احمد فراز کی۔ اچھا ترچمیر کے حوالے سے اچھا، کچھ ہے کچھ ایک بول یار نہیں آ رہی، لیکن ترچمیر ان کی۔ یار صاحب آپ کو کچھ اس کے حوالے سے؟ یاد نہیں آ رہی لیکن بہت اچھی نظم ہے۔ ہاں چلے میں اس میں ایک شعر سنا دیتا ہوں جی، وہ پریوں کا مسکن ہے نا، تو اچانک سائیکا کی رفتار سے دماغ میں آیا۔ اسلامیہ کالج میں ہم پڑھا کرتے تھے، تو شاید آپ جانتے ہو اسٹیٹ بینک میں ایک مطلب آپ کی عمر کے ہوں گے، صابر صاحب ملازمت کرتے تھے، شاعر بھی تھے۔ کیا نام تھا؟ صابر صاحب، یونس صابر جی، اور بیسکلی ایبٹآباد ہزارہ سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ جو جہاں پہ وہ جیکب کے پرانا وہ نہیں تھا، اچھا آپ صابر کلوروی کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صابر کلوروی؟ نہیں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ جیکب کا ہوتا ہے نا فوٹو اسٹوڈیو جہاں پہ ڈاکٹر امین بھی بیٹھا کرتا تھا پرانا، 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو ادھر ایک وہ ہوتا ہے گلی میں 50 سال کے تو وہ ہیں بھی نہیں، آپ 50 سال کی بات نہیں میں اس کی بات نہیں کہہ رہا، نہیں ان کو پتہ ہوگا نا، وہ مشہور شفیع مارکیٹ چھوٹی سی جگہ ہوا کرتی تھی، ایک اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا جیکب کا۔ ہاں جیکب یاد ہے نا، ساتھ گلی میں صابر صاحب رہا کرتے تھے۔ تو ان کے ایک بیٹے تھے میرے دوست سے، وقار ان کا نام، مہر تخلص کرتے تھے، مہر تخلص کرتے تھے جی۔ تو پتہ نہیں وہ زندگی کی بھیڑ میں کہیں گم ہو گئے، اس کے بعد میں نے دوبارہ ان کو نہیں دیکھا۔ ہم وہاں پہ مشاعرہ وغیرہ کیا کرتے تھے، تو ان کا ایک شعر اچانک مجھے ہے پری کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں راز ہائے الست و کن فیکون، راز ہائے الست و کن فیکون، ایک پری چہرہ کہہ گئی مجھ سے۔ بہت خوب جی، بہت خوب جی، سر کے لیے تالیاں جی، بہت خوب، زبردست، بہت مزیدار جناب علی، مزہ آ گیا جی، بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ جی، بہت نوازش، بہت محبت آپ کی، ہٹ کے پوچھا آپ نے۔ بالکل جی، ناظرین آپ کو بھی بہت بہت شکریہ جی، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔